بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے ایک انتہائی دل دہلا دینے والا واقعہ، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین کی امیگریشن کھولنے سے حوالے سے ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے۔ ایک بہت بڑی شخصیت نے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی ہے کہ امیگریشن کھلنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ امداد جو اناؤنس ہوئی ہے اسپین حکومت کی طرف سے، اس میں کچھ نئی کیٹیگریز، نئے لوگ ایڈ کیے گئے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ یورپی یونین کا جو امیگرینٹس پیکٹ ہے وہ جرمن نے امپلیمنٹ تو کر دیا، لیکن جرمن حکام جو ہیں وہ امیگرینٹس کی ایک حرکت کی وجہ سے انتہائی پریشان ہے۔ وہ حرکت کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے اسپین میں پیش آنے والے ایک واقعے پہ، جس کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پہ جو امیگرینٹس کے حکام تھے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ایک عورت کو جو ہے وہ کسٹڈی میں لیا گیا، کیونکہ وہ عورت اللیگل طور پہ کناریا صوبہ جو ہے، جو جزیرہ ہے اسپین کا، وہاں پہ انٹر ہوئی۔ وہ کافی بدحالی تھی اس کی، اور کافی زیادہ وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھی، لیکن آخر کار اس نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے بتایا کہ یہ جو کچھ لوگ ہیں میرے ساتھ، یہ انسانی سمگلرز ہیں، اور انہوں نے میرے بیٹے کو سمندر میں پھینک دیا ہے۔ انہوں نے ان کو گرفتار کیا۔ اس میں سے ایک عورت تھی جو کہ انسانی سمگلر تھی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ مراکش کے لوگ تھے، کچھ گینیا کے، کچھ ایک گائنا ملک ہے اس کے، اور کچھ سنیگال کے۔ ان تمام ایجنٹوں کو جو انسانی سمگلر تھے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ بعد میں ڈیٹیل کچھ اس طرح سامنے آئی کہ یہ مختلف لوگوں سے جو افریقہ کے مختلف ممالک سے آتے ہیں یورپ جانے کے لیے، ان سے 2000 یورو سے 2500 یورو تک لیتے تھے، اور ان کو کھانے پینے کا سامان یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیتے تھے، ایون پانی تک نہیں دیتے تھے، اور ان کو ٹوٹی پھوٹی کشتیوں میں بٹھا کے کناریا جو جزیرہ وہاں پہ پہنچاتے تھے، اور راستے میں ان پہ تشدد کرتے تھے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ایک 9 سال کا بچہ تھا اس عورت کا، جو یہ عورت کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور ان کا خواب تھا کہ ہم یورپ پہنچیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے ستائے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا کہ اپنے بیٹے کو لے کے میں یورپ جاتی ہوں، اور وہاں پہ جا کے کوئی معاملات صحیح کرتی ہوں اکنومیکلی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ راستے میں بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی، اس کو کیب وغیرہ آنا شروع ہوئی، اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کو پانی، خوراک کی کمی بھی تھی، لیکن ان ایجنٹوں نے جب دیکھا کہ اس کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، انہوں نے اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا، اور ماں سے دیکھا نہیں گیا۔ ماں نے بھی پیچھے چھلانگ لگائی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، لیکن ایجنٹوں نے اس کو پکڑ لیا، پانی سے دوبارہ نکال کے کشتی میں ڈالا، اور وہ ذہنی طور پہ جو تھی وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ جب وہ کناریا جزیرے پہ پہنچنے کے بعد وہ ایک قسم کی نیم پاگل عورت تھی۔ اس کے بعد جو امیگریشن کے حکام ہیں اسپین کے، انہوں نے اس کا انٹرویو کیا، اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی۔ آخر کار اس نے ساری حقیقت بتائی کہ یہ واقعہ پیش آیا، اور وہ عورت اس وقت ہاسپٹل میں جو ہے وہ ایڈمٹ ہے، اور اس کا علاج ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ ذہنی طور پہ بھی، کیونکہ اس کو بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو، اور وہ بھی صرف اور صرف 9 سال کا ایک بچہ جس کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے دل سوز ہیں، اور اس واقعے سے واقعہ طور پہ نیشنل ٹی وی اور نیشنل جو نیوز پیپر ہیں وہ ان میں بھی یہ نیوز آئی ہے، اور کافی زیادہ دل دہلا دینے والی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں امیگریشن سے ریلیٹڈ۔ شاید آپ کو پتہ ہو کہ اسپین میں ان وزراء اعظم میں سپاٹیرو کا نام آتا ہے جس نے سب سے زیادہ امیگرینٹس کے لیے مختلف واقعات میں مختلف طریقہ کار سے مدد کی، جس میں امیگریشن اوپن کرنا بھی تھا۔ سپاٹیرو کے دور حکومت میں 2 مرتبہ امیگریشن اوپن ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اریگو کا قانون بھی اسی دور میں جو ہے اصل میں وہ اس پہ لاگو کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں ان کی جو تھی انہوں نے ان پٹ کر دیا تھا، لیکن امپلیمنٹ جو ہے صحیح معنوں میں وہ اس کے دور حکومت میں ہوا۔
اس نے کافی طریقوں کے ساتھ امیگرینٹس پہ پہلے بھی کافی اچھی اچھی قوانین لے کے اور اب بھی وہ کھل کے سامنے آیا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ووکس نئی کمپنی ہی کہیں گے، ایک نئی پارٹی ہے اسپین کی، جو کہ امیگرینٹس کے کافی زیادہ خلاف ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف کافی وہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہیں ان کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے گھیرا تنگ کیا جائے اسپین میں اور امیگرینٹس کے لیے۔ تو انہوں نے بھی جو ہے سپاتیرو کی اس بات سے اختلاف کیا اور وہ کہا ہے کہ اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ سپاتیرو نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ اس نے کہا اس سے کرونا کے حالات و واقعات کو اگر دیکھا جائے تو اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی طور پہ کرنا چاہیے، خاص طور پہ ان کو لیگل کرنے کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کی امداد نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان کو لیگل کریں تاکہ وہ اپنی لائف صحیح طریقے سے گزار سکیں۔ اب اس بیان کے بعد ووکس کی طرف سے بیان آیا ہے، پودیموس اور پیسوئی کی طرف سے ابھی تک نہیں آیا، کیونکہ یہ پیسوئی کے ہی ایکس پرائم منسٹر رہ چکے ہیں۔ پیسوئی اس وقت حکمران جماعت ہے اور پودیموس ان کی اتحادی جماعت ہے، ان کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی بیان نہیں آیا۔ لیکن جو ایکس پرائم منسٹر اس طرح بیان دیتے ہیں وہ کافی زیادہ معنی رکھتے ہیں اور کافی زیادہ بعد میں پارٹی پہ ان کا اثر بھی ہوتا ہے اور وہ سوچتے بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے اور ان کے ذہن میں اور دماغ میں کچھ نہ کچھ ڈالے، اور جو اتنی بڑی تعداد میں لیگل امیگرینٹس اس وقت پس رہے ہیں ان کی سنی جائے اور ان کو لیگل کرنے کا پروسیس سٹارٹ ہو۔ اس کے بعد آپ بات کریں گے امداد کے بارے میں۔ امداد کے بارے میں نئی اپڈیٹ آئی ہے، یہ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں، اس سال امداد بہت بڑی رقم جو ہے مختص کی گئی ہے۔ جیسے کہ میں نے کیا کہا تھا، 11,000 جو ملین ہیں وہ رکھے گئے ہیں حکومت کی طرف سے امداد کی صورت میں، اور اس میں انگریسو مینیما بیتال جو ہے وہ اہم جز ہے اس امداد کا۔ اس وجہ سے جو دوست ایلیجیبل ہوتا ہے وہ لازمی طور پہ اس امداد کو اپلائی کریں۔ اس امداد کو اپلائی کرنے کے لیے جو آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا آپ کو اس کی تمام ریکوائرمنٹس میں نے آلریڈی کچھ ویڈیوز میں آپ کو بتا دی ہے۔ یہ اب آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور ریسیو کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ نئی کیٹاگریز انہوں نے ایڈ کی ہے، جس میں وہ لوگ جو اولڈ ہاؤس میں رہتے ہیں ان کو بھی ایڈ کر دیا گیا ہے، اور وہ لوگ جن کی پینشن لگی ہوئی ہے لیکن پینشن کم ہے اور ان کے جو ان پہ ڈپینڈ کرنے والے فیملی کے ممبر ہیں وہ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی یہ امداد ہے، ان کو بھی امداد دی جائے گی۔ اس وجہ سے جو لوگ اس کیٹاگری میں آلریڈی جو آتے ہیں وہ میں نے بتایا ہوا ہے، جو اب اس میں مزید ایڈ ہوئے ہیں وہ اگر آتے ہیں تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوبارہ میں بتاتا چلوں، وہ لوگ جو اولڈ ہاؤس یا اولڈ سینٹرز میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جن کے گھر وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ریزیڈنسی وغیرہ میں رہتے ہیں یا ان کے ویسے کرائے میں رہتے ہیں، کرایہ زیادہ ہے، ان کی انکم نہیں ہے یا تھوڑی ہے یا پینشن تھوڑی ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو پینشن لیتے ہیں، پینشن تھوڑی ہے لیکن ان پہ بھی فیملی کے ممبر ڈپینڈ کرتے ہیں، خواہ وہ بچے ہوں، تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ میڈیکلی جو ہے وہ پہلے ان کی لگ جاتی ہے پینشن، لیکن ان کے بچے ابھی چھوٹے ہوتے ہیں یا کمانے والے نہیں ہو رہے ہوتے یا اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہماری کمیونٹی میں کافی لوگ ایسے ہیں، وہ اپلائی کر سکتے ہیں انگریسو مینیما بیتال۔ میں مختصر یہی کہوں گا دوستو، ہر وہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے جس کی انگریسو مینیما بیتال۔ مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے خرچوں سے آپ کی انکم کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، وہ تمام لوگ چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اس ڈاؤٹ میں نہ رہیے گا کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، کر سکتے ہیں۔ تو اس کو سوریدہ سسرال میں اپلائی کرنا میں نے کافی ویڈیو میں پہلے بھی بتایا ہے، تو وہاں پہ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی میں نے آلریڈی ایک ویڈیو اسپیشل بنائی ہے اس پہ، وہ پلیز ویڈیو دیکھا کریں، اور وہاں پہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اپلائی کرنے کے لیے میں ایک لنک اس ویڈیو کے نیچے دے دوں گا، آپ اس کو کلک کر کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آخر میں جرمن حکام کے بارے میں۔ جرمن حکام جیسا کہ آپ کو پتہ یورپین پیکٹ پہ عمل درآمد کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، لیکن مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امیگرینٹس کو اسائلم دینے کے لیے بہت سپیڈلی کام کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن امیگرینٹس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔
آدھے سے زیادہ امیگرینٹس اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتے، جو کرنا چاہتے ہیں وہ جعلی ڈاکومنٹس پہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی سچویشن سے ہم انتہائی پریشان ہیں کہ ہم ان کو لیگل کس طرح کریں، کیونکہ یاد رہے اسائلم اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اپنی شناخت بتانا ضروری ہوتی ہے، آپ کی عمر کا اندازہ، آپ کا ملک کا کس ملک سے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے آپ کو اسائلم دینا ہے، انہوں نے آپ کا چیک کرنا ہے اس کو مسئلہ کیا تھا، کس وجوہات کی بنا پہ ہم اس کو اسائلم دیں۔ یہ تمام ڈیٹا پھر انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے، UN کے ساتھ، جو مہاجر ریفیوجی ان کی ایجنسی ہے اس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تمام معاملات میں ان کی شناخت بہت ضروری ہوتی ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ شناخت نہیں دے رہے، اگر دیتے ہیں تو اس میں سے بہت زیادہ فیک نکلتی ہے۔ اس وجہ سے جرمن حکام کا کہنا ہے کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں کہ امیگرینٹس کے بارے میں اسائلم کا سلسلہ کس طرح چل سکے گا اگر اسی طرح سے یہ تعاون کرتے رہے۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز، ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔